نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ انسان شراب کو الوداع کہہ دے، وہ انسان شراب کو پینا چھوڑ دے۔ اگر ایک انسان جوا کھیلتا ہے تو وہ انسان اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد جوا کو کھیلنا چھوڑ دے اور اپنے موبائل سے اس طرح کی تمام اپلیکیشن کو، اس طرح کے تمام ایپ کو وہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دے۔ اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک چیز کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ آخر ہم معاشرے کے اندر اتنی باتیں جو ہے معاشرے کے اندر علماء کرام بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہے واضح کر کے معاشرے کے اندر جاتے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انسان نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کو ایک انسان نے آج تک جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو کتنے صحابہ کرام تھے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے اس طرح کی تمام گناہوں میں ملوث تھے، اس طرح کی تمام جراثیم میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب انہوں نے اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، انہوں نے ان تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور اس کا یہ کام تھا کہ مکہ سے جو مظلوم تھے، مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، اس کو مکہ سے يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق چند ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر نجس اور حرام قرار دیا ہے. اور میں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے سماج کے اندر بگاڑ کیوں اور اس کے اسباب و علاج. جب ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح کے سارے ذرائع موجود ہیں، اور ایک انسان ان تمام کے تمام چیزوں سے مستفیض بھی ہو رہا ہے، لیکن معاشرے سے اور سماج سے وہ برائیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر سماج سے، معاشرے سے یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک انسان پروگراموں کے اندر تقاریر کو سنا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء و خطباء آ کر کے آپ کے درمیان ان اصلاح کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. لیکن کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ برائیاں اور وہ جراثیم، وہ گناہ جو گناہ سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور سماج کے اندر جو اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے، سماج کے اندر جو سدھار کا کام کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے. جب اپنے سماج کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ برائیاں آج جنم لے رہی ہے یا جنم لے چکی ہے، جو برائیاں، جو گناہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب کے اندر موجود تھی. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ انسان شراب کو الوداع کہہ دے، وہ انسان شراب کو پینا چھوڑ دے۔ اگر ایک انسان جوا کھیلتا ہے تو وہ انسان اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد جوا کو کھیلنا چھوڑ دے اور اپنے موبائل سے اس طرح کی تمام کی تمام اپلیکیشن کو، اس طرح کی تمام ایپ کو وہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرتے۔ اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک چیز کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ آخر ہم معاشرے کے اندر اتنی باتیں جو ہے معاشرے کے اندر علماء کرام بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہے واضح کر کے معاشرے کے اندر جاتے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انسان نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو ایک انسان نے آج تک جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو کتنے صحابہ کرام تھے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے اس طرح کی تمام گناہوں میں ملوث تھے، اس طرح کی تمام جراثیم میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب انہوں نے اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، انہوں نے ان تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور اس کا یہ کام تھا کہ مکہ سے جو مظلوم تھے، مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، اس کو مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مرثد ابن ابی مرثد جو ہے مکے کے اندر آتے ہیں اور مظلوموں کو نکالنے کے لیے، مظلوموں کو مکہ سے لے جانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت کی نظر مرثد ابن ابی مرثد کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ عورت جو ہے عناق نامی عورت ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات اس عورت کے ساتھ تھا۔ وہ عورت مرثد ابن ابی مرثد کو دیکھ لیتی ہے اور مرثد ابن ابی مرثد کو آواز دیتی ہے کہ اے مرثد۔ مرثد نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو سامنے عناق کھڑی ہے، وہ عورت کھڑی ہے، وہ لڑکی کھڑی ہے جس سے عناق زمانے جاہلیت میں محبت کیا کرتے تھے، وہ عورت کھڑی ہے اور وہ عناق کہہ رہی ہے کہ اے مرثد، چلو آج بڑے موقع سے مل گئے ہو، چلو آج میرے ساتھ کچھ راتیں گزار لیا جائے، چلو کچھ موج مستی کر لیا جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا اور میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو میرے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو میرے بنا ایک پل رہ بھی نہیں سکتا تھا، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جو تو میرے ساتھ ایک رات بھی گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں کہ اے عناق، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے، بلکہ میں تو اس رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور اس نبی کے کلمے کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں
जिस नबी के कलमे के ऊपर ईमान ले आने के बाद एक इंसान ज़िना के करीब नहीं जा सकता, एक इंसान बदकारी के करीब नहीं जा सकता। मेरे अजीज साथियों, मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं कि ऐ अनाक, मैंने अपने कदम को उस इस्लाम के दायरे के अंदर रख दिया है जिस दायरे के अंदर एक इंसान अगर अपने कदम को रख देता है तो उसके ऊपर ज़िनाकारी हराम हो जाती है, उसके ऊपर बदकारी हराम हो जाती है। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम हुआ करते थे जिन लोगों ने जब इस्लाम को कबूल कर लिया, जब अल्लाह तबारक व तआला को एक मान लिया और जब अपने लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उस्वा और नमूना मान लिया, उन लोगों ने फौरन तमाम के तमाम गुनाहों को अलविदा कह दिया और इस तरह के तमाम की तमाम बुराइयों को छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, ये एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह मरसद इब्ने अबी मरसद ने ज़िनाकारी के वो मौके को छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ पलटना अपने लिए बेहतर समझा, तो मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त हो सकती है जब एक इंसान इस्लाम को समझ ले और इस्लाम के तकाज़े को समझ ले कि इस्लाम का तकाज़ा क्या है, इस्लाम हमसे चाहता क्या है। उसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। लेकिन अगर एक इंसान इस्लाम को ही न समझे, इस्लाम को ही न जाने कि इस्लाम का तकाज़ा क्या है, इस्लाम हमसे चाहता क्या है और अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को किन चीज़ों से रोक रहा है और एक अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान किन तरह के कामों को करने का हुक्म दे रहा है, उसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से मैंने आप लोगों के सामने रखी। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कई हुई बातों पर सबसे पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और हदीस के उसूलों के ऊपर हम तमाम सामईन को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।